بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر رواہ مسلم۔ انتہائی قابل احترام ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان رہا ہم سب مسلمانوں پر، اس مالک حقیقی کی دی ہوئی توفیق و عنایت اور لطف و کرم سے ماہ رمضان المبارک مکمل ہوا، اور اس کی دی ہوئی توفیق و عنایت سے ماہ رمضان میں ہم نے اپنے اللہ کو منانے کی اپنی کوششیں کی، اور یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ان کاوشوں، کوششوں اور محنتوں اور ٹوٹی پھوٹی عبادات کو ضرور قبول فرما لیا ہوگا۔ دعا بھی ہے کہ اللہ کی ذات گرامی ہماری ان ساری چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی کاوشوں، کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا میں اپنی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے نوازے، اور کل قیامت دن اپنے محبوب اور مقرب بندوں میں شمار فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کے بعد عید الفطر جیسا انتہائی خوشی والا، مسرت والا دن عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ خوشی منانے کا اور خوش ہونے کا دن جو ہے وہ عطا فرمایا، اور واقعتاً ہی اس دن انسان کتنا بھی غمگین کیوں نہ ہو، اسے ایک روحانی مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر اسے جس نے ماہ مبارک کے پورے روزے، پورے اس کی قیود و شروط کے ساتھ رکھے ہوں، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں حقیقی طور پر۔ تو تمام احباب گرامی قدر کو عید الفطر کی مبارکباد قبول ہو، سب کو اس کی بہت بہت مبارک۔ آج کے ان فرصت کے لمحات میں ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی آفر ہے، جس سے ہم اگر فائدہ اٹھا سکیں تو یقیناً ہم بہت بڑے فائدے اور بہت ساری خوش قسمتی کو سمیٹ لیں گے۔ وہ کیا ہے کہ کیا انسان کو، مسلمان کو، ایمان والے کو پورے سال یعنی 365 دنوں کے روزہ رکھنے کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر و ثواب مل جائے، اور وہ بھی بغیر 365 دن یعنی پورا سال روزہ رکھے بغیر، روزہ 365 دنوں کا روزہ رکھے بغیر 365 دنوں کا اجر و ثواب انسان کو اگر مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات نہیں، اور اللہ کی بہت بڑی آفر ہے، اس کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس کا بہت بڑا کرم و فضل اور لطف و عنایت ہے بندوں پر کہ وہ 365 دن وہ کام کریں نہ، لیکن اللہ ان کو اجر اور ان کی اجرت اور اس کا بدلہ جو ہے وہ 365 دنوں کی مزدوری کے برابر عطا فرما دے، تو کیا اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ تو کیا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آفر کو قبول نہیں کر لینا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جو صحیح مسلم میں ہے، کہ جس انسان نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے مزید نفلی رکھ لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے 365 دنوں کے روزے رکھ لیے، اتنا اجر و ثواب ان کو ملے گا، حالانکہ اس نے 30 رمضان کے
اور 6 یہ 36 روزے انسان رکھ لے تو ثواب اس کو جو ہے وہ 36 دن کا روزہ رکھے اور ثواب اس کو 365 دن پورے سال کے روزوں کا مل جائے. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی، اس آفر کو قبول کرنا چاہیے اور ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کر لیں. یہ پورے مہینے میں ان کو مسلسل 6 رکھنا بھی ضروری نہیں، عید کے فوری بعد دوسرے دن شروع کرنا بھی ضروری نہیں، اور ان کو مسلسل یعنی شروع کیا پھر 6 اکٹھے رکھ کے نہیں، قطعاً نہیں. نہ عید کے متصل بعد شروع کرنا ضروری ہے، نہ ان روزوں کو مسلسل یکے بعد دیگرے 6 رکھنا ضروری ہے. آپ نے پورے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے، جب جیسے آسانی ہو. ہر ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیا یا سوموار جمعرات کو رکھ، ایسے کر کے اس کو 6 پورے کر لیں تو پورے سال کا ہمیں اجر و ثواب روزہ رکھنے کا مل جائے گا. اور 1 روزہ رکھنے کا پتہ کتنا ثواب ہے؟ یہ حدیث آپ سن چکے ہیں، گزشتہ دروس میں یہ حدیث آپ سن چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی نے معذرت کے ساتھ لائٹ جو ہے وہ چلی گئی. تو 1 روزہ رکھنے کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی ذات گرامی 1 روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنے والے کو 70 سال جہنم سے دور فرما دیتے ہیں. تو اگر انسان 365 دن یعنی پورا سال کے روزے رکھے تو 1 سال میں کتنا جہنم سے دور چلا جائے گا. تو آئیں اس آفر سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس انتہائی مہربانی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور شوال کے 6 روزے جو ہیں ان کو رکھ لیں. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ 9 ذی الحجہ کا روزہ اور اسی طرح 9 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے تو یہ پورے 365 دنوں کا اجر و ثواب انسان کو میسر آ جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت مہربانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.